بسم اللہ۔ حضرت ذوالکفل کا واقعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔ ایوب علیہ السلام کے قصے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، جو نیک عمل کرنے والے ہاتھ اور دیکھنے والی آنکھیں رکھتے تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص وصف کے لیے چن لیا تھا، جو آخرت کے حقیقی گھر کی یاد تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ بات بہت واضح ہے، ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر اور دوسرے انبیاء کے ساتھ ہوا، اس لیے وہ بھی نبی ہیں، لیکن کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، بلکہ ایک بہت ہی نیک اور عادل شخص تھے۔ ابن جریر کا کہنا ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ ایک نیک شخص تھے، وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا کر کے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے تھے، اس لیے انہیں ذوالکفل کہا گیا۔ امام ابن کثیر کی کتاب قصص النبی میں ان کا اتنا ہی ذکر موجود ہے۔ اب ہم انشاءاللہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے۔ انہیں ذنون بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کی قوم کے بارے میں بتایا، جس کا ترجمہ ہے، پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھاتے رہنے کا موقع دیا تھا۔ ننوے شہر کے رہنے والے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بدترین طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ انہیں اللہ کی عبادت کرنا سکھائیں۔ لوگوں کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ یہ چیز ان کی عبادت کرنے کے طریقے میں خلل ڈال رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اور ہمارے باپ داداؤں نے ان بتوں کی پوجا سالوں سے کی ہے اور ہمارے اوپر کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئی ہے۔ یونس علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ ان لوگوں کو اس احمقانہ طریقہ یعنی بتوں کی پوجا سے دور رکھیں اور انہیں اللہ کے بہترین احکام بتائیں، لیکن ان لوگوں نے ان کی بات نہ مانی۔ یونس علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو آگاہ کیا کہ اگر وہ ان کی بات نہ مانیں تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ سے ڈرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ وہ ان کی دھمکیوں سے ڈرتے نہیں ہیں، جو ہونا ہے وہ ہو جائے، ہم دیکھ لیں گے۔ یہ سن کر یونس علیہ السلام کا دل بہت دکھا اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں تم لوگوں کو تمہارے حال پر چھوڑتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے شہر نینوے کو چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اللہ کا عذاب جلد ہی آنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو دیکھو، جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں سے آواز لگائی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ انہیں اپنا شہر چھوڑتے ہوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ آسمان کا رنگ بدل گیا اور وہ بالکل آگ کی طرح لگنے لگا۔ لوگوں میں خوف کی لہر دوڑ پڑی۔ انہیں یاد آنے لگا کہ کیسے قوم عاد، ثمود اور قوم نوح کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا تھا، کیا ان کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے؟ دھیرے دھیرے ان کے دلوں میں ایمان داخل ہونے لگا۔ وہ سب ایک پہاڑ پر اکٹھا ہوئے اور اللہ کو پکارنے لگے اور اس کی رحمت اور مغفرت کی طلب کرنے لگے۔ پورا علاقہ ان کی رلائی سے گونج اٹھا۔ وہ ایک زبردست کھڑی تھی جس میں لوگ سچے دل سے توبہ کر رہے تھے۔ اللہ نے ان پر سے اپنا عذاب ہٹا دیا اور ان پر اپنی رحمتوں کی بارش پھر جاری کر دی۔ جب یہ طوفان ٹل گیا تو انہوں نے یونس علیہ السلام کے واپس لوٹ آنے کی دعا کی تاکہ وہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکیں۔ دوسری طرف یونس علیہ السلام نے ایک چھوٹی کشتی پہ سواری کی جس پہ اور بھی مسافر موجود تھے۔ وہ کشتی دن بھر بڑے آرام سے تیرتی گئی کیونکہ ہوا اچھی چل رہی تھی۔ جب رات آئی تو اچانک موسم بدل گیا، ایک خطرناک طوفان آیا اور ایسا لگنے لگا کہ کشتی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ سمندر کی لہریں بہت بھیانک ہو گئیں، وہ اونچے پہاڑ کی طرح اٹھتیں اور واپس نیچے آتی۔ اس سے کشتی ادھر ادھر الٹتی پلٹتی اور پانی کشتی کے اوپری حصے تک چلا گیا۔ آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے، تو آپ ضرور سے چینل سے جڑے رہیں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کا انتظار کریں جب ہم اس قصے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔